اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ تنبیہان الاول انہ لا فرق فی عدم جواز الاستعمال فی المعنیین بین ان یکون حقیقیین او مجازیین او مختلفین فإن المانع هو تعلق لهذین بملحوظ واحد فی آن واحد موجود فی الجمیع فلا یختص بالمشترک کما اشتہر۔ الثانی ذکر بعضهم ان الاستعمال فی اکثر من معنی ان لم یجوز فی المفرد یجوز فی التثنیۃ والجمع بأن یراد من کلمت عینین مثلا فرد من العین الباصرہ وفرد من العین النابعہ فاللفظ عین وهو مشترک قد استعمل حال التثنیۃ فی معنیین فی الباصرۃ والنابعہ وهذا شأنه فی الامکان وصحت شأن ما لو ارید معنی واحد من کلمت عینین بأن یراد بها فردان من العین الباصرہ مثلا فاذا صح هذا فلیصح ذاک بلا فرق۔ توجہ فرمائیے میرے بچے، میرے عزیز، میرے بھائی، بحث ہماری یہ چل رہی تھی کہ لفظ مشترک کو ایک سے زیادہ معنی میں استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو تین صورتیں بتائیں۔ پہلی یہ ہے لفظ مشترک کو کسی ایک معنی میں استعمال کرنا قرینہ لگا کر جائز ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ صورت نمبر دو، لفظ مشترک کو مجموع میں ما ہوا مجموع، اس کے جتنے معنی ہیں سب میں اکٹھا لفظ مشترک کو مجموع معنی میں استعمال کرنا جائز ہے، لا شبہ تھا، لیکن یہ استعمال مجازی ہے، قرینہ کا محتاج ہے۔ کیوں مجاز ہے؟ اس لیے کہ لفظ کو ہر معنی کے لیے علیحدہ علیحدہ وضع کیا گیا ہے، مجموع معنی کے لیے تو لفظ کو وضع نہیں کیا گیا، مجاز ہے، قرینے کا محتاج ہے۔ اور تیسری بحث یہ تھی کہ تیسری صورت کہ لفظ مشترک کو ایک سے زیادہ معنوں میں بیک وقت ایک ہی استعمال میں استعمال کرنا، لفظ مشترک کو ایک سے زیادہ معنوں میں استعمال کرنا ایک ہی استعمال میں، یہ جائز ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اختلافات چل رہا تھا اسی بحث میں۔ تو آغا مظفر کی دلیل یہ تھی، آغا مظفر یعنی صاحب کتاب کی دلیل یہ تھی کہ لفظ مشترک کو ایک سے زیادہ معنی میں استعمال کرنا ایک ہی استعمال میں جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ انہوں نے کہا تھا لفظ جب معنی میں استعمال ہوتا ہے تو لفظ معنی میں فنا ہو جاتا ہے، اب لفظ اسی معنی میں فنا ہو چکا ہے، اس لفظ کو کسی دوسرے معنی میں استعمال نہیں کر سکتے۔ تو سمجھانے کے لیے انہوں نے آئینے کی مثال دی تھی کہ آئینہ کے سامنے جتنا آئینہ کی حدود ہے اتنا آئینہ کے سامنے تصویر بالکل آئینہ کے قریب آ کر اس کو چھپا دے، تصویر آ کر اس آئینے کی حدود کو چھپا دے، سامنے جب بالکل آ جاتی ہے تو وہ آئینہ فقط ایک تصویر دکھا سکتا ہے، اس کے علاوہ تصویریں نہیں دکھا سکتا ہے۔ جس طرح آئینہ ایک تصویر دکھا سکتا ہے جو اس کے سامنے ہے، اسی طرح لفظ ایک معنی دکھا سکتا ہے، زیادہ معنی اس سے نہیں دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ ہماری بحث آپ کو بتائی تھی اور بتایا تھا کہ لفظ اعلیٰ ہے، معنی اصل میں مقصود ہے۔ اسی طرح صورت، جو صورت کو شیشے میں دیکھتے ہیں، شیشہ اعلیٰ ہے، مقصود اصلی اپنا چہرہ دیکھنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آقا جان؟ البتہ یہ کل کے درس میں کہا تھا کہ لفظ کو ایک معنی میں استعمال کریں، لفظ مشترک کو، لیکن پھر ایک اور استعمال میں، کسی اور استعمال میں اس لفظ کو کسی اور معنی میں استعمال کریں، یہ کر سکتے ہیں۔ ہماری بات یہ تھی کہ لفظ کو ایک ہی استعمال میں
دو معنی میں یا دو سے زیادہ معنی میں استعمال کرنا لفظ مشترک کو جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. آج آگے تنبیہان ہیں, دو تنبیہ ہیں آغا جان. پہلی تنبیہ یہ ہے کہ لفظ کو ایک سے زیادہ معنی میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے. استعمال اللفظ در اکثر ازمانہ لفظ مشترک کو ایک سے زیادہ معنی میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے. توجہ, فرق نہیں ہے کہ وہ معنی کثیرہ سارے کے سارے حقیقی ہوں جیسے مشترک لفظی میں ہوتا ہے, یا بعض حقیقی ہوں بعض مجازی ہوں, یا سب مجازی ہوں. ٹھیک ہے. یہ لفظ مشترک کو ایک سے زیادہ معنی میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے. فرق نہیں ہے وہ سارے معنی حقیقی ہوں یا بعض حقیقی بعض مجازی یا سارے مجازی ہوں. ٹھیک ہے. جائز نہیں ہے لفظ مشترک کو ایک سے زیادہ معنی میں استعمال کرنا جائز نہیں. فرق نہیں وہ سارے معنی حقیقی ہوں یا بعض حقیقی بعض مجازی یا سارے مجازی ہوں. چونکہ معیار سب میں جو عدم جواز کا ہے وہ ان سب میں معیار پایا جاتا ہے, معیار اور ملا کے عدم جواز. ٹھیک ہے. یہ نہیں وہ معیار کیا ہے, ملاک کیا ہے عدم جواز کا ان سب میں, وہ یہ ہے کہ لفظ واحد کو آنے واحد میں ٹھیک ہے نہیں کر سکتے ہیں, دو معنی میں فنا نہیں کر سکتے ہیں. لفظ واحد آنے واحد میں ایک معنی میں فنا ہو سکتا ہے, لفظ واحد آنے واحد میں دو معنی میں فنا نہیں ہو سکتا, اور دو معنی کو نہیں دکھا سکتا. دو معنی یہ دو سے زیادہ کو آنے واحد میں لفظ نہیں دکھا سکتا ہے. جس طرح آئینہ آنے واحد میں ایک صورت دکھاتا ہے, دو صورت یا دو سے زیادہ نہیں دکھا سکتا ہے. یہ جناب علی ہے پہلی تنبیہ. تنبیہان میں پہلی تنبیہ کیا ہے پچھلے سے مربوط, وہ یہ ہے کہ لفظ مشترک کو ایک سے زیادہ معنی میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے. فرق نہیں ہے کہ وہ زیادہ معنی سارے کے سارے حقیقی ہوں جیسے مشترک لفظی میں ہوتا ہے, یا بعض حقیقی اور بعض مجازی ہوں یا سب مجازی ہوں. چونکہ معیار و میلا کے عدم جواز ان سب میں پایا جاتا ہے, اور وہ معیار کیا تھا کہ لفظ واحد آنے واحد میں جو ہے دو معنی میں فنا نہیں ہو سکتا ہے, اور دو معنی کو نہیں دکھا سکتا, یہ دو سے زیادہ کو نہیں دکھا سکتا ہے, چاہے وہ معنی حقیقی ہوں یا مجازی ہوں. ٹھیک ہے. بلکہ لفظ واحد آنے واحد میں ایک معنی دکھاتا ہے, لفظ ایک معنی میں فنا ہو جاتا ہے. جب لفظ ایک معنی میں فنا ہو گیا تو دوسرے معنی میں وہ فنا نہیں ہو سکتا, دوسرا معنی نہیں دکھا سکتا. ٹھیک ہے. یہ ہمارا تھا معیار. ٹھیک. اور وہ ان سب میں پایا جاتا ہے. اللہ کرے میں نے پہلی تنبیہ کلیئر کر دی ہو. دوبارہ ایک مرتبہ اپنی تسلی کے لیے, وہ یہ ہے پہلی تنبیہ کیا ہے کہ لفظ مشترک کو ایک سے زیادہ معنی میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے. فرق نہیں ہے وہ معنی کثیرہ سارے حقیقی ہوں یا بعض حقیقی ہوں بعض مجازی ہوں یا سب مجازی ہوں. معیار اور ملا کے عدم جواز ان سب کے اندر پایا جاتا ہے. ملا کے عدم جواز, اور وہ ملا کیا ہے کہ لفظ واحد آنے واحد میں دو معنی میں فانی نہیں ہو سکتا. لفظ واحد آنے واحد میں دو معنی میں فنا نہیں ہو سکتا ہے, اور دو معنی یہ دو سے زیادہ کو نہیں دکھا سکتا, بلکہ لفظ واحد ایک لمحے میں آنے واحد میں ایک معنی کو میں دکھاتا ہے اور ایک معنی میں وہ فنا ہوتا ہے. جب لفظ ایک معنی میں فنا ہو گیا تو دوسرے معنی کے لیے کوئی دوسرا لفظ چاہیے. وہ لفظ اب کس طرح دوسرے معنی کو دکھا سکتا ہے. ٹھیک ہو گئی بات. یہ پہلی تنبیہ. دوسری تنبیہ آغا جان یہ ہے بعض علماء نے
یہ ذکر کیا ہے۔ بعض علماء سے مراد صاحب معالم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ لفظ مشترک کو ایک سے زیادہ معنی میں استعمال کرنا ٹھیک مفرد میں جائز نہیں ہے، لیکن تثنیہ اور جمع میں جائز ہے۔ دوسری تنبیہ کیا ہے جو صاحب معلم کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ لفظ مشترک کو ٹھیک ہے مفرد میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ لفظ مشترک کو ایک سے زیادہ معنی میں مفرد میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے، لیکن تثنیہ اور جمع میں جائز ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے، کہتے ہیں دیکھو یہ جو تثنیہ اور جمع ہیں یہ وہی مفرد کا تکرار ہوتا ہے یا نہیں؟ شرح امثلہ میں نہیں پڑھا تھا کہ یہ عینان اصل میں ہے عین و عین۔ عینان جو تثنیہ ہے یہ حقیقت میں وہ مفرد کا تکرار ہے یار، مفرد کا تکرار ہے عین و عین۔ جب عین و عین ہو گیا تو آپ ایک عین کو باصرہ میں استعمال کرو اور دوسرے عین کو نابعہ چشمہ میں استعمال کرو، ٹھیک ہے یا نہیں؟ جی ٹھیک ہے۔ اسی طرح وہ لفظ جو کیا ہے جان ان دو مفرد عین و عین کی قوت میں ہے یعنی تثنیہ ہے، اسی طرح جو تثنیہ ہے اس میں بھی ایک سے مراد، تثنیہ میں دو ہوتے ہیں نا، ایک سے مراد ایک معنی لے لیں، دوسرے سے مراد دوسرا معنی لے لیں۔ یہ ہے ان کی دلیل، یہ ہے جناب علی ان کی دلیل۔ دوسری تنبیہ میں یہ ہے جو کہ صاحب معلم کا نظریہ ہے کہ آغا لفظ مشترک کو ایک سے زیادہ معنی میں استعمال کرنا مفرد میں جائز نہیں ہے، لیکن تثنیہ اور جمع میں جائز ہے۔ دلیل یہ ہے کہ تثنیہ جمع حقیقت میں مفرد کا تکرار ہے، عینان یعنی عین و عین۔ اب جو عین و عین ہے اس میں ایک عین کو آپ استعمال کرو باصرہ آنکھ میں، دوسرے کو استعمال کرو عین کو چشمہ میں، عین و عین میں کر سکتی ہو یا نہیں؟ کر سکتی ہو۔ تو وہ جو عینان ہے یعنی حقیقت میں عینان ان کیا ہیں اسی عین و عین کی قوت میں ہے، تکرار ہے۔ تثنیہ جو ہے اسی مفرد کا تکرار ہے۔ جب عین و عین میں آپ کر سکتے ایک عین سے مراد ایک معنی، دوسرے عین سے مراد الگ معنی، تو اس عینان میں بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ہے جناب ان کی نظر، لیکن جناب مصنف فرماتے ہیں کہ نہیں، لفظ مشترک کو جس طرح مفرد میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے، تثنیہ اور جمع میں بھی جائز نہیں ہے، اور وہ اس دلیل کا جواب دیں گے۔ انہوں نے جو دلیل دی ہے عینان اصل میں تھا عین و عین، ٹھیک ہے، تو کہہ سکتے ہیں تثنیہ میں ایک عین سے مراد ایک، دوسرے عین سے مراد دوسرا معنی لے لیں، یہ کر سکتے ہیں۔ آج جو انہوں نے استدلال کیا ہے، کل سے بتاؤں گا آپ کو کہ مصنف اس تثنیہ اور جمع میں بھی جائز نہیں سمجھتے ہیں، اور جو دلیل دی ہے آپ حیران رہ جائیں گے۔ ان کی دلیل آغا مظفر دامت برکات و رحمت اللہ علیہ کی جو دلیل ہے وہ جناب کوئی کمال کی دلیل ہے، کل پڑھیں گے مزہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں یہی پڑھتے ہیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ تنبیہان الاولو انہو لا فرق فی عدم جواز الاستعمال فی المعنیین بین ان یکون حقیقیین و مجازیین و مختلفین۔ فرق نہیں ہے کہ فی عدم جواز الاستعمال فی المعنیین، لفظ کو دو معنی میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے، بین ان یکون حقیقیین کہ یہ دونوں معنی حقیقی ہوں، او مجازیین یا دونوں معنی مجازی ہوں، او مختلفین یا مختلف ہوں، ایک حقیقی اور ایک مجازی ہو۔ لا فرق نہیں ہے فی عدم جواز الاستعمال فی المعنیین، لفظ کو دو معنی میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ لا فرق بین ان یکون حقیقیین، فرق نہیں ہے کہ وہ دو معنیین حقیقی ہوں یا مجازی ہوں یا مختلفین یا مختلف ہوں، ایک حقیقی ایک
مجازی دلیل فإن المانع هو تعلق لهذين بملحوظ واحد في آن واحد موجود فی الجمیع. معنی جو ہے ہوا، معنی کیا ہے؟ تعلق لہذین بملحوظ واحد. لہذین، تعلق لہذین بملحوظ واحد ہے، دو بار لفظ کو تصور کریں، ٹھیک ہے نا. فی آن واحد، آن واحد میں یہ موجود ہے. جمی میں، جمی سے مراد یہ دونوں معنی حقیقی ہوں یا دونوں مجازی ہوں یا مختلف ہوں، ان تمام میں وہ معیار جو معنی ہے وہ موجود ہے. فإن المانع هو تعلق لهذين بملحوظ واحد فی آن واحد موجود فی الجمیع. معنی کیا ہے؟ ہوا، وہ معنی کیا ہے؟ تعلق لہذین بملحوظ واحد، دو لحاظ، ٹھیک ہے نا، دو بار تصور کرنا بے ملحوظ واحد، لفظ واحد کو آنے واحد میں یہ موجود ہے ان تمام میں دونوں معنی حقیقی یا مجازی یا مختلف. فلا یختص بالمشترک کما اشتہر، پس یہ بات لفظ مشترک کے ساتھ مختص نہیں ہے. فلا یختص بالمشترک، پس یہ مشترک کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. کما اشتہر، جیسا کہ مشہور ہے کہ لفظ مشترک کی بات ہے، اس سے مختص نہیں ہے. الثانی ذکر بعضهم، بعض علماء نے ذکر کی ہے، بعض سے مراد صاحب معلم کہا گیا ہے. ذکر بعضهم ان الاستعمال فی اکثر من معنی ان لم یجوز فی المفرد یجوز فی التثنیۃ والجمع. استعمال اکثر من معنی، ایک معنی سے زیادہ میں استعمال کرنا، ان لم یجوز فی المفرد، اگرچہ مفرد میں جائز نہیں ہے، یجوز فی التثنیۃ والجمع، تثنیہ اور جمع میں جائز ہے. ان الاستعمال فی اکثر من معنی، استعمال کرنا لفظ کا ایک سے زیادہ معنی میں اگرچہ مفرد میں جائز نہیں ہے، تثنیہ اور جمع میں جائز ہے. بأن یراد من کلمۃ عینین، مثلا فرد من العین الباصرہ و فرد من العین النابعہ، کہ ارادہ کیا جائے من کلمۃ عینین، کلمہ عینین سے، فرد عین باصرہ آنکھ کا، و فرد من العین النابعہ یعنی چشمے کا. فلفظ عین وہو مشترک، لفظ عین مشترک ہے. کا دوستوں میں حالت تثنیۃ فی معنیین، یہ جو ہے نا یہ لفظ عین اس کو استعمال کیا گیا ہے حالت تثنیہ میں، فی معنیین دو معنی میں، فی الباصرۃ والنابعہ، باصرہ اور نابعہ میں، باصرہ آنکھ میں اور چشمے میں. وہذا شان فی الامکان والصحت، اور یہ شان ہے، ٹھیک ہے نا، فی الامکان والصحت، شان ما لو ارید معنی واحد من کلمۃ عینین. وہذا، یہ جو شان ہے امکان اور صحت کی، شان ما لو ارید معنی واحد من کلمۃ عینین، جب معنی واحد کا ارادہ کیا جائے من کلمۃ عینین، کلمہ عینین سے، بأن یراد بها فردان من العین الباصرہ، یعنی اس عینین سے ارادہ کیا جائے دو فرد عین باصرہ کے، مثلا فاذا صح، جب یہ صحیح ہے، فلیسع ذاک، تو وہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، یعنی دو فرد ارادے کرنا، ایک باصرہ کا اور دوسرا نابعہ کا ارادہ کرنا بھی بلا فرق صحیح ہے. واستدل علی ھذا بما ملخصہ، استدلال کیا ہے علی ذالک، اس بات پر، بما ملخصہ، جس کا خلاصہ یہ ہے، ان تثنیۃ والجمع فی قوت تکرار الواحد، تثنیہ اور جمع فی قوت تکرار الواحد، یعنی در حکم تکرار واحد ہے، بالعطف واحد کے تکرار میں ہے، تثنیہ اور جمع واحد کے تکرار کے حکم میں ہے عطف کے ذریعے. فَإِذَا قِيلَ عَيْنَانِ فَكَأَنَّمَا قِيلَ عَيْنٌ وَعَيْنٌ، جب کہا جائے عینان تو گویا کہا گیا ہے عین و عین، ٹھیک ہے. اذ یجوز فی قولک عین و عین ان تستعمل احدہما فی الباصرہ وثانیہ فی النابعہ، جائز ہے آپ کے قول میں عین و عین کہ ان میں ایک کو استعمال کیا جائے باصرہ میں اور دوسرے کو نابعہ چشمہ میں، عین و عین میں کر سکتے ہیں نا. فَكَذَلِكَ يَنبَغِي أَن يَجُوزَ فِي مَا هُوَ بِقُوَّتِهِمَا، اسی طرح سزاوار ہے کہ جائز ہے وہ لفظ ہوا بِقُوَّتِهِمَا جو ان دو مفرد کی قوت میں ہے، اس میں بھی جائز ہے. آنی عینین، میری مراد عینین ہے، اس میں بھی ایک
عینین تسنیہ ہے نا، ایک سے مراد آپ باصرہ لے لو، دوسرے سے مراد نابع چشمہ لے لو، کر سکتے ہو اسی طرح۔ وقد الحال فی الجم، اور اسی طرح حال ہے جم میں۔ تو یہ دلیل ہو گئی جناب علی صاحب معالم کی کہ جنہوں نے کہا مفرد میں لفظ مشترک کو ایک سے زیادہ معنی میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے، لیکن تثنیہ اور جمع میں جائز ہے، اور دلیل یہ دی کہ تثنیہ اور جمع حقیقت میں مفرد کا تکرار ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ عینان کہنا، عین و عین ہے، عین کا ایک معنی دوسرے عین کا ایک معنی، یہ کر سکتے ہو نا، عین و عین، عین کا ایک معنی دوسرے عین کا ایک معنی، تو عینان بھی تو گویا کہ مفرد کا تکرار ہے، عین و عین ہے، تو اس میں بھی یہ کر سکتے ہو۔ لیکن کل انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جناب مصنف اس بات کو رد کریں گے بڑی آسانی کے ساتھ۔ موفق مؤید رہو، سلامت رہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔